حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 کے حوالے سے پچھلے مہینے کے دوسرے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں، ان میں ہمارے لیے کیا رہنمائی اور کیا سبق ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے سامنے کس طرح عاجزی اور انکساری والا انداز، اور پھر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، تعریف بھرے، محبت بھرے، ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ آج کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ نیا موضوع ہے لیکن بہرحال اسی سے پیوستہ ہے، اور حالات حاضرہ میں ہم جن غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ان کا بھی ایک حد تک ان آیات میں جواب اور حل موجود ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے ہوگی۔ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ابراہیم علیہ السلام خود کتنے اللہ کے لیے مخلص، اطاعت گزار، وفا شعار، محبت کرنے والے اپنے رب سے، انہوں نے یہی سبق اپنی اولاد کو دیا، اپنے بیٹے یعقوب کو بھی دیا۔ اس کی تاکید فرمائی کہ میرے بیٹا، میرا نام اگر روشن کرنا چاہتے ہو، میری اگر عزت چاہتے ہو اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں، تو یہ میری بات توجہ سے سنو اور میرے بعد اپنی روش یہ اپنانا۔ یہی الفاظ ہم بعض اوقات اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا مجھے معاشرے میں بدنام نہ کرنا،
میری عزت نہ بنا سکو تو کم از کم بدنام نہ کرنا، لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں، میری عزت کا سبب بننا، اللہ کے ہاں مجھے سرخرو ہونے دینا، اللہ کی عدالت میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہی ہمارے جذبات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے متعلق، اور ان کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا کہا، اور ان کی اولاد میں پھر یہی نبی بنے۔ فرمایا یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تم آزاد نہیں ہو، تمہیں اللہ نے ایک ضابطے کا پابند کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین رکھا ہے۔ سادہ ترجمہ لوگ یوں کرتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ ضابطہ حیات ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال حرام کا قانون ہے، جائز ناجائز کا قانون ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لباس، وضع قطع، معیشت، معاشرت، سیاست، سب کچھ اس میں آتا ہے، A to Z۔ اس کو ضابطہ حیات ہم کہتے ہیں۔ ادارے، آرگنائزیشنز، میں ایک یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں تو اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ یونیورسٹی ایک اٹانومس ادارہ ہوتا ہے، خود مختار ادارہ ہوتا ہے، اس نے اپنا ایک کوڈ بنایا ہوتا ہے، کوڈ کی ایک بک ہوتی ہے کہ اس کا سارا نظام وائس چانسلر سے لے کر ایک سویپر تک یوں چلے گا، ان کے یہ اختیارات ہوں گے، یہ ان کی سہولتیں ہوں گی، یہ ان کی تنخواہیں ہوں گی، اس طریقے سے کسی کو ڈسمس کیا جا سکے گا، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ کوڈ بک ہوتی ہے۔ اسی طرح باقی اداروں نے بھی اپنی اپنی کوڈ بک بنائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے بھی ایک کوڈ بک دی ہے، اپنے اپنے وقت اور مخصوص قوم کے لیے پچھلے انبیاء کرام کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ایک قوم، ایک کنبہ، ایک قبیلہ، ایک زبان، ایک کلچر نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ آخری نبی، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب قرآن مجید، کوڈ بک۔ پھر اس کتاب کی ایکسپلینیشن، اس کتاب کی وضاحت، اس کتاب کی تفسیر، اس کتاب کے احکام کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک طویل سلسلہ اور ایک مجموعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے اس پر بھی کام کروایا، صحیح اور ضعیف احادیث الگ الگ کروا دی۔ محدثین کرام کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا کہ جہاں لوگوں نے شرارتیں کی، دین میں من گھڑت چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ لبادہ اوڑھ کے آئے تھے، اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، لیکن اندر سے دشمن تھے اسلام کے، تو انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹس کرنا چاہی، جس طرح تورات میں، انجیل میں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ روکا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، چنانچہ ایسے محدثین کرام پیدا کیے جنہوں نے ان کے اس جھوٹ کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ پیارے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے گھڑا ہے۔ تو وہ مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے۔
اب ہمارے لیے یہ کوڈ ہے قرآن پاک اور اس کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھنا تم آزاد نہیں ہو، ایک قانون کے پابند ہو، ہم بھی آزاد نہیں ہیں، ایک قانون کے پابند ہیں۔ اور یہ جو مسلم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس آیت کے آخر میں بھی وہی لفظ ہوا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو جب مرو تو مسلمان مرو، یاد رکھنا تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یہ ان کی نصیحت تھی، ان کا حکم تھا اپنی اولاد کو۔ اب یہ جو مسلم کا لفظ ہے، اس کا اگر آپ قدیم عربی زبان میں معنی ڈھونڈیں ڈکشنری میں، تو یہ ایک اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ مسلم ایک اونٹ، کون سا اونٹ؟ کہ اس کی ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو، وہ پہلے کبھی لکڑی کی ہوتی تھی اور اس کے آگے چھوٹی سی رسی باندھی ہوتی تھی باریک، پھر اس باریک رسی کے ساتھ موٹی رسی ہوتی تھی لمبی، وہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی، ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہے، اس کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے، اور وہ رسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف چاہے جائے، یہ اونٹ بلا چوں چراں اس کے پیچھے چلتا چلا جائے، حتیٰ کہ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تب بھی یہ احتجاج نہیں کرتا، اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ بڑا آدمی کیا کسی بچے کے ہاتھ میں اس کی اونٹ کی مہار تھما دے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ تو مسلم وہ ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہے اور وہ رسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف اس کو لے کے جائیں گے یہ ان کے پیچھے پیچھے جائے گا، احتجاج کرے گا تو جیسے اس اونٹ کو ہم باغی اونٹ کہتے ہیں، اور فوراً اس کو ذبح ہی کر دیا جاتا، اس کو نہیں رکھتا مالک۔ اسی اینگل سے سوچئے کہ اگر ہم اپنے نبی کو ڈس اوبے کریں گے، ان کے دیے ہوئے راستے سے ہٹیں گے، تو ہمارا بھی حشر وہی ہے۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، سدھر جاؤ، پلٹ آؤ، یہ اس کی نوازش ہے، ورنہ ہمارا انجام بھی وہی ہونا چاہیے جو اس اونٹ کا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب ہم یہ سب خواہش تو رکھتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ اسلام پر ہو، خاتمہ توحید پر ہو، خاتمہ کلمے پر ہو۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ممکن کیسے ہے جب 24 گھنٹے آپ کے اپوزٹ گزر رہے ہوں اور خاتمہ میں اسلام پر مانگوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ اگر غلط ہے تو فوراً اٹھا ہوا قدم بھی روک لو، نہ جانے اسی آن میں اسی گھڑی میں موت آ جائے۔ خاتمہ بالخیر تب ہوگا جب بندہ اپنی عادت بنائے گا خیر کے کاموں میں، کہ مجھے ہر وقت اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مصروف رکھنا ہے، تب خاتمہ بالخیر ہوگا۔ خیر کا جذبہ، خیر کے ساتھ محبت، یہ چیزیں ہیں جو خاتمہ بالخیر لاتی ہیں۔ دین کے ساتھ اخلاص، خلوص، محبت، اپنے رب کے ساتھ محبت، اپنے نبی کے ساتھ محبت، نبی کی سنتوں کے ساتھ محبت، جو دین کے شاعر ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء کرام ہیں،
نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت، غریب طبقہ ان کے ساتھ محبت. جب ایٹیٹیوڈ یہ بنتا ہے، اوور آل ہمارا لائف سٹائل یہ بنتا ہے، تو خاتمہ بالخیر آسان ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ خاتمہ برا ہو گیا، اس سے بڑا کوئی لاس نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اب دیکھیں نا، ہم اپنا آفس بند کرتے وقت، کاروبار دکان بند کرتے وقت، فیکٹری بند کرتے وقت اپنے اسٹاف کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں. کل آتے ہی یہ چیک جمع کروانا ہے، فلاں کو کال کرنی ہے، ان کو ریمائنڈ کروانا ہے، ان کے ڈیوز رہتے ہیں، یہ مال وہاں بھیجنا ہے، فلاں جگہ سے مال آ رہا تھا ابھی پہنچا نہیں، اس کا پتہ کرنا ہے. یہ سارا کچھ کر کے ہم اپنے گھر جاتے ہیں. کل کے لیے اپنے کاروبار کی ساری تیاری، سارے ارینجمنٹس کر کے اس دن اٹھتے ہیں، جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کل وہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. ہم یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر بھی جا پائیں گے یا نہیں پائیں گے، کوئی یقین نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. اب وہ کل جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے اتنی پلاننگ ہے. اور وہ کل جس کے متعلق گارنٹی ہے کہ وہ آ کے رہے گی، موت، آخرت، وہ ٹلنے والی نہیں ہے، اس کے لیے میری سوچ ایسی کیوں نہیں ہے کہ میں نے کیا تیاری کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں. کسی میں یوں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بڑی تعریف سنی ہے ادھر سے، کیا ایسا کام کرتے ہو؟ اب وہ کہنے لگے اللہ کے رسول بس روٹین یہ جو کام ہے، کوئی ایسا خاص تو فرمایا بتاؤ تو. کہاں ایک مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں، بستر پہ لیٹتا ہوں، تو میں اپنا احتساب کرتا ہوں دن بھر کے سارے کام، کیا کیا کرنے تھے، کون سے کر لیے، کون کون سے رہ گئے. اور پھر کسی مسلمان شخص کے متعلق میرے دل میں کوئی اشتعال، نفرت، مخالفت، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. یہ میں سارا صاف کر کے سوتا ہوں، حساب سارا پچھلا بے باک کر کے سوتا ہوں کہ نہ جانے اسی نیند میں مجھے موت آ جائے. میں اپنی طرح سے تیار ہو کے سوتا ہوں. ادھر سے تعریف آ گئی ایسے بندے کی. اب یہ موت صرف ان کے لیے تھی کیا؟ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے بھی تو وہی نظام ہے. ہمیں بھی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نیند میں سوئے اور صبح نہ اٹھے، اسی نیند میں موت آ جائے. تو جو ہم نے پچھلے ان خطبات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کی تھی، وہی پوائنٹ ہے. ہمارے لیے کوئی الگ میرٹ نہیں ہے، کوئی الگ نظام نہیں ہے. اگر ہم بھی اللہ کی محبت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہی ایک راستہ ہے، وہی ایک راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے جو دین، جو کوڈ آف لائف، جو ضابطہ حیات پسند فرمایا ہے، وہ تو یہاں تک ہے کہ استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے کہ آپ بیت الخلاء بھی جاؤ تو اس طرح سے جاؤ. یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا، شرارتی لوگ تھے، تو مسلمانوں پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا تمہارا نبی ہے،
یہ باتیں بھی کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ یہ استنجا اس طرح کرو، اپنی طہارت اس طرح کرو، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے، یہ بھی کوئی بتانے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے آیت بھی نازل فرمائی، ان اللہ یحب المطہرین۔ تمہیں کیا پتا؟ اور آپ دیکھ لینا یہ فرانس کی اگر ہسٹری ہم پڑھیں تو پرفیوم والا ملک اور پرفیوم والا شہر کیوں کہا گیا؟ کئی دن تک نہاتے ہی نہیں تھے، غسل ہی نہیں کرتے تھے، ٹیشو پیپر اور اس طرح کی چیز استعمال کر لی، جسم سے بدبو آ رہی ہے، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، پھر مجبوراً ان کو پرفیومز استعمال کرنے پڑے۔ اور ہمارا دین کیا طہارت سکھاتا ہے؟ خوشبو الگ سے سنت نبی نے بتائی، لیکن یہ طہارت 5 وقت وضو کرنا ہے۔ جمعے والے دن غسل سنت مؤکدہ، سمیل کی مجال ہی نہیں ہے، راستے سارے بند ہیں۔ جو نبی نے دیا، جو نبی نے طریقہ دیا، جو نبی نے لائف سٹائل دیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ میرے بھائیوں اب دائیں بائیں اپنے دیکھ لیں تجربات لوگوں کے، یہ خاتمہ بالخیر اسی صورت ممکن ہوتا ہے جب بندہ اپنا لائف سٹائل بدلے، جب اپنا ایٹیٹیوڈ بدل لے۔ ایک محلے میں رہتا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو ایک بزرگ میرے درس میں آتے تھے، عشاء کے بعد میں تفسیر پڑھاتا تھا، ان سے جب بھی پوچھتے تھے کہ بابا جی کیا حال ہے، ایک ہی جواب ہوتا تھا، کہتے تھے بیٹا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ مجھے 5 نمازیں مسجد میں پڑھا رہا ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ مجھے 5 نمازیں مسجد میں پڑھا رہا ہے، میں اس قابل ہوں اپنے پاؤں پہ چل کے آگے۔ مطلب یہ تھا کہ میں مسجد میں آ کر 5 نمازیں پڑھ لے تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے۔ اس بندے کی موت کیسے آئی؟ اسی طرح عشاء کی نماز پڑھی، تفسیر کا درس اٹینڈ کیا، گھر گئے، بیٹوں نے کہا کھانا لگاؤ، اندر گئے، ایسے بیڈ پہ لیٹے اور ختم۔ تو دیکھیں نا جذبات کیا دے۔ مولانا علی محمد شمشام ہمارے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ وہ ہر وقت کہتے تھے، اللہ میں تجھ پہ بہت راضی ہوں، اللہ میں تجھ پہ بہت راضی ہوں۔ ایک بندے نے مذاقاً کہا کہ مولوی صاحب یہ آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ پہ بہت راضی ہوں، اللہ میں تجھ پہ بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا کہ جا میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، خوش ہوں، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن یہ اپنی سوچ ہے۔ تو ہم جب اپنی سوچ بدلیں گے، دل کی دنیا بدلیں گے، دل میں اس کو جب تک نہیں لے کر آئیں گے، یہ زبانی کھیلنے والا کھیل نہیں ہے۔ یہ دل میں جب اترے گی جنت، دل میں جب نبی کی محبت اترے گی، دل میں جب اللہ سے محبت اترے گی، دل میں جب شریعت سے پیار اترے گا، تب ایسے انجام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اسی طرح کسی نیکی پر فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ ایک پرچی ہے کہ سلیم بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ خطبے میں بھی لوگوں کے لیے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور ویسے میں اپنے ساتھیوں کو اور باقی جو بھی ساتھی ہیں کو بتاؤں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں جن کو بالی پریشانیاں ہیں، اور زیادہ اوقات پابند رہنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھیں. اسی طرح وہ روایت موجود ہے جس میں استغفار کا حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں. یہ اس کا علاج ہے. اور بندے کے اپنے جتنا بس میں ہے کوشش کرے، جو جائز ذرائع سے اس کو ارننگ ہو رہی ہے اس سے اپنے اخراجات پورے کرے. قرضہ پھر بھی ہے تو مخیر حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان کی طرف سے قرضہ ادا ہو جائے. وہ اگر مناسب سمجھے تو اپنے کسی مخلص ساتھی سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں. یہ اس کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. رب اللہم الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا. اللہم علمنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. اللہم علمنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. اے اللہ ہمارے یہ سلیم بھائی اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی بھائی قرضے کے نیچے دبے ہوئے ان سب کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اللہ جو بیمار ہیں تو اس سے شفا مانگتے ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو بے اولاد ہے اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولاد ہے اس اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا. ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت پیدا فرما. دلوں میں اب محبت پیدا فرما نیکیوں کی، اور نفرت پیدا فرما گناہوں کی. اے اللہ ہم سب کو اپنا مخلص سچا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب ہم پر موت آئے تو آخری گھڑیوں میں بھی ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق دے دینا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس پر ہماری نجات فرما دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وصلی اللہ تعالی علی وسلم.